دی اوپن پیج میں خوش آمدید، جہاں ادب ہمیں صرف کہانیاں نہیں سناتا بلکہ اپنے زمانے کے بڑے سوالوں سے بھی روشناس کراتا ہے۔ آج یہ کتاب اردو ادب کی مقبول ترین تخلیقات میں سے ایک ہے، پیر کامل۔ یہ صرف ایک ناول نہیں بلکہ ایک ایسا ادبی تجربہ ہے جس نے لاکھوں نوجوان ریڈرز کو مطالعے کی طرف متوجہ کیا اور ایمان، شناخت، محبت اور زندگی کے مقصد جیسے موضوعات پر نئی بحث چھیڑ دی۔ اس ناول کی رائٹر ہیں عمیرہ احمد، جو کنٹمپرری اردو ادب یا پاپولر اردو ادب کی ممتاز ناول نگار اور ڈرامہ نویس ہیں۔ عمیرہ احمد کی تحریروں میں انسانی نفسیات، اخلاقی کشمکش، روحانی ارتقاء، سماجی رویوں اور تقدیر و اختیار کے سوالات نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان کے مشہور ناولز میں پیر کامل، لا حاصل، حاصل، آب حیات اور امر بیل شامل ہیں۔ ان کی کہانیوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ ریڈر کو صرف ایک پلاٹ نہیں دیتی بلکہ اسے اپنے اندر جھانکنے کی دعوت بھی دیتی ہیں۔ ناول کے دو مرکزی کردار ہیں، امامہ ہاشم اور سالار سکندر۔ امامہ ایک تعلیم یافتہ، حساس اور بااصول نوجوان لڑکی ہے۔ وہ ایک ایسے مذہبی پس منظر سے تعلق رکھتی ہے جہاں اس کے لیے سچ کی تلاش آسان نہیں۔ جب وہ اپنی زندگی کے بنیادی عقائد پر سوال اٹھاتی ہے اور اپنی روح کے اطمینان کی تلاش میں ایک بڑا فیصلہ کرتی ہے تو اسے اپنے خاندان، سماج اور حالات کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی زندگی قربانی، استقامت اور یقین کی علامت بن جاتی ہے۔ دوسری طرف ہے سالار سکندر۔ سالار ایک غیر معمولی ذہین نوجوان ہے جس کا آئی کیو عام انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ ایک کامیاب طالب علم ہے، بے حد خود اعتماد، خوش مزاج اور غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک۔ لیکن اس کی ذہانت اسے سکون نہیں دیتی۔ وہ دوسروں کے جذبات سے کھیلتا ہے، زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور اپنی غیر معمولی صلاحیت کو اکثر غلط ڈائریکشن میں استعمال کرتا ہے۔ سالار کا کردار ہمیں احساس دلاتا ہے کہ صرف ذہانت، کامیابی یا شہرت انسان کو مکمل نہیں بناتی۔ اگر دل خالی ہو، مقصد واضح نہ ہو اور روح بے چین ہو تو ہر کامیابی ادھوری محسوس ہوتی ہے۔ کہانی اس وقت دلچسپ موڑ اختیار کرتی ہے جب سالار اور امامہ کی زندگی ایک دوسرے سے جڑنے لگتی ہیں۔ امامہ کی سچائی کی تلاش اور سالار کی اندرونی بے چینی، دونوں مختلف راستوں سے چلتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں جہاں انہیں اپنے فیصلوں کی قیمت بھی ادا کرنی ہوتی ہے اور انہیں زندگیوں کے معنی بھی نئے سرے سے دریافت کرنے ہوتے ہیں۔ ناول میں محبت موجود ہے، لیکن یہ روایتی رومانوی محبت نہیں۔ یہ ایک ایسی محبت ہے جو انسان کو بہتر بناتی ہے، اسے اپنے غرور سے آزاد کرتی ہے اور اسے ذمہ داری، ایثار اور روحانی بلوغت کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی لیے پیر کامل کو صرف ایک رومانوی ناول کہنا اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ یہ ہدایت، خود احتسابی، توبہ، امید، معافی اور انسان کی اندرونی تبدیلی کی کہانی بھی ہے۔ اس ناول کا ایک اور اہم پہلو اس کے معاون کردار ہیں جو معاشرے کے مختلف رویوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کوئی مذہب کو رسم بنا دیتا ہے، کوئی عقل کو غرور میں بدل دیتا ہے اور کوئی محبت کو قربانی کے ذریعے سمجھتا ہے۔ یہی کردار کہانی کو محض ذاتی نہیں رہنے دیتے بلکہ اسے ایک سماجی اور فکری اینگل عطا کرتے ہیں۔ عمیرہ احمد کی زبان سادہ مگر مؤثر ہے۔ ان کے مکالمے براہ راست دل پر اثر کرتے ہیں اور کرداروں کی نفسیاتی کیفیت کو بڑی مہارت سے پیش کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پیر کامل آج بھی نئی نسل میں اسی دلچسپی سے پڑھا جاتا ہے جس طرح اس کی پبلیکیشن کے وقت پڑھا گیا تھا۔ البتہ ہر اہم ادبی تخلیق کی طرح اس ناول پر بھی مختلف آراء موجود ہیں۔ کچھ ناقدین اسے روحانی بیداری اور اخلاقی تعمیر کی متاثر کن داستان قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض اسے مذہبی اور سماجی موضوعات کی مثالی یا سادہ پیشکش سمجھتے ہیں۔ ایک سنجیدہ ریڈر کے لیے دونوں زاویوں پر غور کرنا ادب کے مطالعے کا حصہ ہے۔ اگر آپ نے پیر کامل ابھی تک نہیں پڑھا تو اسے صرف ایک محبت کی کہانی سمجھ کر نہ پڑھیں۔ اسے ایک ایسے انسان کی داستان کے طور پر پڑھیں جو اپنی غیر معمولی ذہانت کے باوجود اپنی روح کی گمشدہ منزل تلاش کر رہا ہے، اور ایک ایسی انسان کی کہانی کے طور پر جو سچ کی خاطر ہر آزمائش قبول کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ کیا آپ کے خیال میں انسان کی اصل کامیابی ذہانت، دولت اور شہرت میں ہے یا کردار، یقین اور مقصد زندگی میں؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگلی قسط میں ایک اور کتاب کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کتابوں سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیے۔